بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ امام مسجد اور کمیٹی جو مسجد میں بنی ہوتی ہے نا، اس کا ذکر ہے۔ امام ہم سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ ہمارا امام ہے، اس کے ساتھ امام والا سلوک کرنا چاہیے، ملازم کی طرح سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، اس کی قدر کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ جب انتظامیہ کی طرف سے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہے، پھر امام صاحب بھی مسجد کی رونق بنتے ہیں اور پھر بہت اچھے معاملات رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کمیٹی والے ایسے ہوں، ماشاءاللہ واقعی اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح امام صاحب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پر امام صاحب بھی کمیٹی والوں کی قدر کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کیونکہ ہم نے اکثر ایسے بیان سنے ہیں کہ امام صاحب کو کوئی پرابلم ہے تو وہ جمعہ والے خطاب میں بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تو پھر کمیٹی والوں کو دکھ لگے گا، یا پھر یہ امام صاحب کا شاید آخری جمعہ آتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے دل کی بڑاس نکال لوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ میں وہ کمیٹی والوں سے مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر سکتا ہے۔ امام صاحب کے اس حوالے سے تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام صاحب علم والے ہوتے ہیں اور کمیٹی والے اکثر ممبرز کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا۔ کوئی تاجر ہوتے ہیں یا کوئی نمازی عام ہوتے ہیں، اگر امام صاحب کے ساتھ کسی نمازی نے یا کمیٹی ممبر نے کوئی غلط بات کر دیا ہے جس کے پاس علم کی کمی ہے، تو امام صاحب کا فرض ہے اس کی پیار سے تربیت کریں اور یہ نہ کریں کہ اس سے لڑ پڑیں، ان سے اچھے انداز سے بات کریں۔ عبدالحمید بطاری صاحب فرماتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے کہ ہمارا ایک اسلام آباد فضان مدینہ تھا، تو اس کی ذمہ داری میرے پاس تھی۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا تو وہاں کے طالب علم اکٹھے ہو کر میرے پاس آ گئے اور وہ بہت غصے میں تھے اور مجھے کہنے لگے کہ آج آپ آئے ہیں تو آج ہی ہمارے باورچی کو فارغ کر کے پھر جائیں آپ۔ یہ بہت بدتمیز ہے، وہ ہمیں جب کھانا دیتا ہے تو اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تو بیٹھ تو جائیں۔ وہ بیٹھ گئے، میں نے ان کو پانی پلایا، پھر میں نے ان طلبہ سے کہا کہ آپ روزانہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو باہر بھی تندور والے ہوتے ہیں، ہوٹل والے ہیں، آپ ان سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی، ان سب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے جامعۃ المدینہ کے باورچی کا اخلاق ٹھیک نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ باہر جا کر لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ میں آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتا ہوں اور 1 ماہ کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ باورچی کا اخلاق ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں، اور وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہے یا نہیں۔ 1 ماہ کا ٹارگٹ ہے آپ کے پاس۔ آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دیں اور دین کی تبلیغ کریں۔ تو پھر ان کو سمجھ آ گئی میری بات کی، تو اس کے بعد پھر کوئی شکایت نہیں آئی۔ تو اس طرح میں نے سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کمیٹی کوئی بات امام صاحب کے خلاف کرتی ہے تو امام صاحب ان کے خلاف شروع ہو جائیں، بلکہ مائک پر بولنا شروع کر دیں۔ امام صاحب کو یہ چاہیے کہ جس کسی نمازی نے یا کسی کمیٹی ممبر نے کوئی غلط بات کی ہے، تو آپ یہ ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو یہ احساس کروانا ہے کہ اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لڑائی کر کے ساتھ نہیں دلوانا، لڑائی کر کے تو پھر بات غلط ہو جاتی ہے، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اگر امام صاحب اگر ایسا کریں گے تو سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔